باپ جو ہے نا, باپ کا درجہ وہ عالم کے درجے سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے. کیوں؟ آپ کے اپنے گھروں میں, آپ کے بیڈ روم کے اندر اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں آپ کے بچے. ایسے ہی بات ہے, ہم فرقے کھیل رہے ہیں, ادھر سے کوئی اسلام اٹھا کے لے گیا ہمارا بچوں کے اندر سے. کیوں؟ پھر وہ گوروں سے تپے ہوئے ہیں کہ یوٹیوب پہ بچہ ہمارا دہری ہو رہا ہے. گورا سکھا رہا سوچنا آپ کو, یوٹیوب پہ سوال ہی وائے کیوں کے پوچھ رہے ہیں. یہ قرآن پاک اتنا خوبصورت اور بھاری پتھر ڈالتا ہے نا سینے میں بوجھ مسلمان کی, کہ یار صرف اندھا دھند تقلید نہیں کرنی, اپنے ماں باپ کی سوچ سمجھ کے کرنی ہے. بہت احتیاط رکھنی ہے اس بات میں کہ یہ نہ ہو کہ میں ساری عمر ضائع کر دوں, اپنے بچوں اور پوتوں کی بھی عمر ضائع کر دوں, صرف اس لیے کہ سوچا ہی نہیں کہ کیا پتا میرے ماں باپ بھی غلط ہو, میرے ماں باپ کو نبی تو نہیں ہے, کیا پتا غلط ہو. اس لیے بس شیعہ مرے گا, سنی مرے گا, بھابی مرے گا, اہل حدیث مرے گا, سلفی رہے گا, بریلوی رہے گا, ہندو رہے گا, کرسچن رہے گا. کیوں ڈر جاتے ہیں کہ بس جس کو شک ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے, جس کو یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھول کے دکھا, اللہ تعالیٰ نے کھلے عام کا کھول کے دکھاؤ, کھولو کتابیں. ماں باپ نے کبھی بھی نہیں کہا کھولو کتابیں. کس سنی کے گھر میں نہج البلاغہ پڑی ہوئی ہے, ڈرتے ہیں. کس شیعہ کے گھر میں بخاری پڑی ہوئی ہے, ڈرتے ہیں. اپنے اوپر یقین نہیں ہے نا, اس لیے ڈرتے ہیں. جس کو اپنا یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھولو کتابیں, دکھاؤ ہم حق کی کتاب ہیں کہ نہیں, ابھی آپ کو پروو کر دیتے ہیں. مگر نہیں, ڈرپوک قوموں کی نشانی یہ ہے کہ اندر نفاق ہے, اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے, خود جو نہیں ایمان پورا آیا ہوا ان کو. جب تک ایک سنی گھر میں اہل تشیعوں کا, سلفیوں کا, اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے کے فرقوں کا, ایتھیسٹ کا, دہریت کا پورا نقشہ بتایا نہیں جائے گا کہ بھئی یہاں پہ ایسے معاملات ہیں, ہم آپ کو کھول کے بتا رہے ہیں, سوچنا آپ نے خود ہے. تب تک انسان تھوڑی پروان چل رہے ہیں, تو طوطے پروان چل رہے ہیں جو رٹا مار کے بیٹھے ہوئے. طوطے بلکہ زیادہ اچھا رٹا مار لیتے ہیں, کوئی غلطی نہیں کرتے. ہم تو اس رٹے میں بھی غلطی کر لیتے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے آرگیومنٹ دینے کی. جب بھی میں نے کسی بھی جگہ کے اوپر سیشن کیا ہے, ہمیشہ میرے پہ اعتراض ہے, سر آپ کوئی عطائی قسم کے بندے لگتے ہیں. بڑی سطحی بات کی ہے آپ نے, مجھے آپ بتائیں کیوں کاؤنٹر آرگیو کریں میری بات کو. نہیں, کیونکہ علماء نے کہا تھا کہ جب تک آپ مدرسے کی سند نہیں لے کے آتے, وہ بھی ہمارے اساتذہ کی, کوئی جید سا نام بتائیں. اب میں نام بتا دوں نا کسی بریلوی عالم کا, اعلیٰ حضرت کا, آپ نے تو اگلی بات ہی نہیں سنی, مجھے کافر کہہ دینا کیونکہ آپ کسی اور فرقے کے. اگر میں شیعہ کا اسکالر, آپ امام جعفر صادق بول دوں تو میں تو علی علیہ السلام نہیں بول سکتا ہوں, علی علیہ السلام بولتا ہوں, اہل سنت والجماعت کہتی ہے تو شیعہ لگتا ہے. یہ اگر حالات ہوں, یہ قوم کے حالات ہوں, تو پھر کیا کسی کو سوچنے کی طاقت نہیں. آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی جو بھی سن رہا ہے کہ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا میں کس فرقے کا ہوں. بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ باقی کے تمام فرقے کس بنا کے اوپر اپنے آپ کو حق بول رہے ہیں, آپ کی جرت کیسے ہوئی اپنے آپ کو حق بولنے کی؟ آپ کو اپنے آپ کو انسان کہنے کی جرت کیسے ہو رہی ہے؟ سوچے بغیر انسان نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا اصل میں کام ہوتا ہے یہ دلیلیں دینا, عوام کا کام نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر عوام کا کام بچے پیدا کرنے بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں کا ذمہ ہے ان کو سکھانا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیوں صحیح ہے, کیوں غلط ہے. باپ جو ہے نا, باپ کا درجہ وہ عالم کے درجے سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے. کیوں؟ اور باپ انسان کو مذہب دیتا ہے, اپنا فلسفہ دیتا ہے. مگر نہیں, ہم نے بس چھڑی پکڑی ہوئی ہے, جو میرے گھر میں چل رہا ہے وہی تیرا مذہب ہے, بس یہ بابا کام ہے. یہ تو ہٹلر اور جیلر کرتے ہوتے ہیں, یہ تو پولیس والے چوروں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں, کئی دفعہ چور پولیس والوں کے ساتھ کرتی ہوتی ہے. تو یہ کوئی باپ اور ماں کا کام ہوتا ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے قوم کے جو حالات ہوئے نا اس وقت, وہ اسی وجہ سے ہوئے. بالکل صرف ایک وجہ ہے, نہ اہل باپ نہ اہل ماں. بس وہ سوچنا نہیں سکھا رہی. 3 یا 4 جنریشن ایسی یہ ہوں گے جو بالکل سوچیں گے نہیں, اس کے بعد صرف جانور پیدا ہوں گے, بھیڑ بکریاں. اندھوں میں کانا راجا اوپر سے آئے گا, جو کچھ بتائے گا مانا جائے گا. یا پھر میں ابھی نام لے لوں گا, میں بریلیوں میں جاؤں گا اعلیٰ حضرت کا لیکچر دوں گا, سب کے سب پیچھے آ جائیں گے. جو بندیوں میں جاؤں گا اشرف علی تھانوی کا لیکچر دوں گا, سب کے سب پیچھے آ جائیں گے. تشیعوں میں جاؤں گا, نہج البلاغہ کھولوں گا, پیچھے آ جائیں گے سارے. تو 1 منٹ کا کام ہے اتنے بائیس لوگوں کو اپنے راستے پہ لے کے آنا. کوئی تھوڑی سی عقل ہوتی ہے.
پھر وہ گوروں سے تپے ہوئے ہیں کہ یوٹیوب پہ بچہ ہمارا دہری ہو رہا ہے. گورا سکھا رہا ہے سوچنا آپ کو. یوٹیوب پہ سوال ہی وائے کیوں کے پوچھ رہا ہے. بچہ پہلی دفعہ سنتا ہے کہ وائے کا سوال بھی کوئی چیز ہے. کس سے؟ رچرڈ ڈاکنز سے یوٹیوب کی ویڈیو پہ اکیلا کمبل کے نیچے بیٹھ کے. آپ کے اپنے گھروں میں آپ کے بیڈ روم کے اندر اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں آپ کے بچے. کیوں؟ سوچنا سکھا رہا ہے گورا آپ کو. چھوٹے چھوٹے بچہ ایسے چربا زبانی سے چیلنج کر رہا ہے کہ یہاں پہ تو اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو وہ ہے. بچے کو ٹریننگ جو نہیں ہوئی. اس کے بچوں والے سوال ہیں اصل میں، مگر پہلی دفعہ سنتا سمجھتا جینیس سوال آئے. 14 سال سے دہریوں میں جواب دے رہے ہیں ہم. پہلی دفعہ نہیں کوئی رچرڈ ڈاکنز نے کوئی بات کر دی. امام جعفر صادق کے دور میں دہریت کے خلاف سب سے بڑے وہ جو ہے نا وہ منطقی انتظامات کر دیے گئے تھے. آج بھی جو مسلمان دہریت کے خلاف جواب ہوتا ہے امام جعفر صادق سے استدلال کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسی ہی بات ہے، ہم فرقے کھیل رہے ہیں. ادھر سے کوئی اسلام اٹھا کے لے گیا ہمارا بچوں کے اندر سے. کیوں؟ اتنی نیچرل اپیل ہے سوچنے کے اندر کہ انسان سمجھتا ہے کہ پوری کائنات اس کے ہاتھ میں آ گئی. اس کو سوچنا آ جاتا ہے. وہ کوئی اور فرقہ ہے، وہ سوچنے والا فرقہ کوئی اور ہے جو آ کے اپنے اس فرقے میں ڈال رہا ہے ہمارے بچوں کو. اب یہ فرقے ہو گئے دو، ایک نہ سوچنے والا فرقہ اور ایک سوچنے والا فرقہ. نہ سوچنے والے فرقوں کے اندر ہمارے بدتر فرقے بن رہے ہیں. ادھر سوچنے والا ایک فرقہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ رسول کو چیز نہیں ہے، بس اللہ ادھر آ جاؤ دنیا ہی سارا کچھ. وہ لے جاتا ہے بچوں کو. کیوں؟ وہ اپیل کہاں سے لا رہا ہے؟ انٹلیکچولیزم. سوچنا کسی کہتا ہے سوچنا، اس کو انٹلیکچولیزم. انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سوچنا. وہ ریزننگ کرتا ہے جیسی تیسی کرتا ہے، دو نمبر ریزننگ کرتا ہے، مگر کرتا تو ہے. وہ نیچرل فطرہ کی آواز ہوتی ہے. فطرہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سوچتے کیوں نہیں، اس کا مطلب اللہ نے فطرہ میں ڈالا ہے سوچتے کیوں نہیں. تو بچہ جب سوچنا شروع کرتا وہ ہیرو بنا دیتا اس کو. یار یہ تو میرے اس دماغ کی اس جگہ کو معطر کر رہا ہے، وہاں پہ کھانے روشن کر رہا ہے. حالانکہ اندھیر نگری میں لے کے جا رہا ہے وہ. مگر بچے کو چھوٹی سی ٹارچ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ کتنی اٹریکٹیو چیز ہے، عقل کتنی اٹریکٹیو چیز ہے. اور پاکستانی ملحد تو انڈین مسلم ملحد تو کینیڈین مسلم ملحد، ایتھیسٹک ایسوسیشن آف پاکستان گھروں میں کھلی ہوئی ہے. ہمارے 22 لاکھ بندہ ایتھیسٹ ایسوسیشن کا ممبر ہے. پاکستانی بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور. آپ فرقے کھیل رہے ہیں. ادھر اصلی فرقہ لے گیا اپنے سارے بچے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈنڈا ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا. آپ ختم کرا لیں قرآن پاک کے گھروں میں، جمعراتیں کرا لیں آپ، اور آپ حج عمرے کے ٹکٹ خریدیں، آپ سب کچھ کریں. کہیں اور چلے گئے بچے ہمارے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اصلی فرقہ جیت گیا. وہ دوزخ کی گہرائیوں میں لے کے جانے کے لیے کوشش، اور ہنستے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. پھر آپ ہمیں نوٹس نہیں کیا کبھی دہریے ایروگینٹلی کبر میں آ کے باقاعدہ تانا آمیزش والے سوال کرتے ہیں. منہ پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں رونت والی کہ تم یہ بتاؤ، اس کا جواب بتاؤ، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا جواب بتاؤ. پہلی دفعہ ایسے سوال سنتا بچہ فارغ ہو جاتا. پہلے منکر حدیث کا ایک دور شروع ہوا تھا، پھر منکر قرآن کا دور شروع ہو گیا. لٹرلی پاکستانی بچوں کی بات بتا رہا ہوں میں. آپ بنا لیں بریلوی یا دیوبندی، ان کو آپ بنائیں سلفی، ان کو کہ شیعہ سنی بنائیں. آپ اس طرح کام نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا ٹرینڈ ہے، ورنہ اس کی شادی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نہیں تو ایک اور دہریہ پیدا کرے گا. وہ ٹرینڈ کس چیز پہ ہے کہ بچے پالتے کیسے ہیں. بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی سائنس نہیں چاہیے ہوتی، کوئی ٹیکنیک کی کتاب نہیں لکھی ہوئی. بچے پالنے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں. وہ جب تک نہیں پڑھائی ہوئی بچے کو تو پھر کوئی ضرورت نہیں اے لیول او لیول یونیورسٹی کی. اس کے بعد اس نے وہی کرنا ہے جو آپ کر رہے تھے. سائیکل کنٹینیوز. آئی ہوپ کسی ایک دماغ میں جا کے اس نس میں جا کے یہ بات لگی ہو کہ معاملہ اصل میں یہ کتاب یہ پرچہ ہوگا کدھر، کتاب کھولنی کیسے، اس کا استعمال کیا ہے، انسان کو انسان کیسے بناتے.